إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، اسی آیت کی روشنی میں ہم سلسلہ وار خطبے سن رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اس کے تعلق سے پورا فائدہ ہو۔ اگر یہ مقصد آپ کا نہیں ہے تو آپ کا مسجد میں شرکت کرنا اور موضوع سے غفلت اختیار کر کے بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال غور سے سنیں اور اسے یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو صحیح معنی میں شکر گزار بننے کی تاکید کرتا ہے، اور وہ ہمارا معبود اور خالق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو سوال کیا تھا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ عام پانی کی طرح میٹھا نہیں ہے، کھارا تھا۔ ان کو شک آیا، کیا ایک کھارے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری کشتیوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف پینے کے لیے اور کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ سمندر بہہ رہا ہے، اس میں وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، فَنَتَوَضَّأُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، اللہ کے رسول ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، اور ایک بات یاد رکھو، اس کے اندر جو بھی جانور مردہ پاؤ گے اسے کھا سکتے ہو۔ والحل میتتہ، حلال ہے اس کا مردہ، کوئی بھی چیز ہو، سمندر کی مر گئی آپ اسے شوق سے نوش کر سکتے ہو، یہ حلال ہے۔ اب اس کے اندر انشاءاللہ میں تفصیل بتاؤں گا۔ پانیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، آپ اس پر سے گزرے یا نہیں گزرے مجھے تو معلوم نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود چکھا ہے، میں نے خود پیا ہے۔ مدراس کے اندر بہت سے کنویں ایسے ہیں جن کا پانی کھارا ہے، بہت سے کنویں ایسے ہیں جن کا پانی کڑوا ہے، بہت سے پانی ایسے ہیں جن کا پانی پھیکا ہے، بہت سے کنویں ایسے ہیں جن کا پانی میٹھا ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانیوں کی اتنی قسمیں ہیں، کیا یہ سمندر کے اندر موجود ہیں؟ ہاں موجود ہیں۔ بڑے بڑے ملاح سمندروں میں پانی چکھتے ہوئے ایسے پانی بھی چکھے ہیں جو میٹھا ہوتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کڑوا پانی ہے، کھارا پانی، سب پانی پاک ہیں، آپ ان سے وضو کر سکتے ہیں، کسی قسم کی ممانعت شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ عام پانیوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سمندر سے بڑا کوئی تالاب ہے، کوئی کنواں ہے، کوئی کھڈا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب سمندر کا حکم یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کتنے کھڈوں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد صاف ہو جاتا ہے، آپ اسے پی سکتے ہیں۔ یہ کنواں تھا، اسے بیر نام بھول رہا ہوں، یاد آ جائے گا تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ وہ کنواں ہم نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وہ کنواں تھا 6 ہاتھ، کتنے ہاتھ؟ 6 ہاتھ، حساب لگا لو، 18 فٹ بھی نہیں تھا۔ مدینے کے ڈھلاؤ میں وہ واقع تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول اس کنویں کا حکم کیا ہے؟ تو نام لے کر کے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پی سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو، ہر چیز کے لیے تم استعمال کر سکتے ہو۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا، اس کے اندر مرے ہوئے کتے ڈال دیے جاتے تھے، حیض اور نفاس کے کپڑے ڈال دیے جاتے تھے، دنیا کا کچرا اس کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ اب بارش ہوئی تو ڈھلاؤ میں ہونے کی وجہ سے پانی اس میں بھر جاتا تھا اور کچرا پورا نکل جاتا تھا۔ تو اس کنویں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے، پیو، وضو کرو، دھل لو۔ ہماری نزاکت ایسی ہے، ارے
تھوڑا بھی کچرا پڑ گیا پانی اٹھا کے پھینک دیا، نہیں پھینک سکتے آپ۔ یہاں تک کہ مکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے برتن کے اندر کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، اگر مکھی گر جائے تو اسے پھینکنا جائز نہیں ہے، اسے کھانا ہے۔ کیسے کھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في اناء احدكم یا شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه۔ مکھی اگر گر گئی تمہارے پینے کی چیز میں، کھانے کی چیز میں، کھانا نہیں پھینکا جا سکتا، پانی نہیں پھینکا جا سکتا، دودھ نہیں پھینکا جا سکتا ایک مکھی کے بدلے میں، بلکہ اسے ایک مرتبہ اور ڈباؤ۔ کس کے اندر؟ پانی کے اندر، دودھ کے اندر، جو بھی چیز تم کھا رہے ہو اسے دوبارہ ڈباؤ۔ اگر ایمان ہے، بےمان ہے نزاکت کرے گا، ہوٹل والے کو بلائے گا، دوسرا لے لے، کیا فائدہ ہوا؟ اس کو پھینکا دینا، واپس کر دینا، یہ کوئی شریعت میں ہے؟ بلکہ شریعت میں حکم دیا گیا کہ اسے ایک اور مرتبہ ڈبو، پھر اس کے بعد پانی بھی پی لو، دودھ بھی پی لو، کھانا بھی کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ۔ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے۔ جب مکھی گرتی ہے تو اس پر کو پہلے کر دیتی ہے جس کے اندر بیماری ہے۔ تم کیا کرو؟ اور ایک پر بھی ڈبو دو، برابر ہو جائے گا۔ میں نے ہزاروں مرتبہ کھایا ہے، پیا ہے، مگر مکھی کی وجہ سے کوئی سی چیز کو میں نے پھینکا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ امتی ہیں، اس پر عمل کرو، بےمان ہیں چھوڑ دو۔ یہ کوئی دلیل نہیں، پھینکنے کا حکم نہیں ہے، ڈبانا پھر نکال کر کے پھینک دینا، یہ حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا، مکھی گری ہوئی اور ڈبائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پانی تک پھینک نہیں سکتے آپ۔ ہمارے ہاں تھوڑا کچرا آ گیا، چونٹی آ گئی، اٹھا کر پھینکتا، یا کہ گو پڑ گیا سمجھتا، گو پڑ گیا اس کے اندر، پیشاب پڑ گیا ایسا سمجھ کر کے پھینک دیتا ہے، جاہل۔ شریعت پر عمل کر کے دکھا۔ کتنے کیسے جاہل ہیں، کیسے نخرے کرنے والے ہیں، ان سب کی بتی کھول دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے غرور کو توڑ دیا اور فرمایا استعمال کرو۔ اگر آپ استعمال نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے پھینک دیتے ہو، تو آپ گنہگار ہیں۔ وہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کو معلوم۔ ایک گلاس پانی پھینکا، ایک ڈرم پانی پھینکا، ایک مٹکا پانی پھینکا، اس حساب سے آپ گنہگار ہیں۔ کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ چینٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ چینٹی تو کھا لے بھی سکتے ہیں، پی لے بھی سکتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ ارے ہمارے بچپن میں حکیم لوگ کہتے تھے چینٹیوں کو کھاؤ، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ہم نے بہت سے کھا لیے چونٹیاں، بہت سے چونٹیوں کو پانی کے ساتھ پی لیا، دودھ کے ساتھ پی لیا،
تو اس طریقے سے مال کی حفاظت کرنا شریعت نے صاف طریقے سے بتا دیا ہے، اور صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ پھینکتے نہیں تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو صحابہ کو یہ شک ہوا جو پانی سمندر کا ہے اس پر سمندر پر جانے کے بعد میٹھا پانی ختم ہو جاتا ہے اور مجبوراً ہم کھارا پانی پاتے ہیں، تو اس سے وضو کرے، غسل کرے، نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب دو باتوں سے دیا، سمندر بھی پاک ہے، سمندر کا پانی بھی پاک ہے، اور اس کا مردار حلال ہے، والحل میتتہ۔ کیا مردار کا معنی کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ندی نالوں کے اندر مچھلی ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے، تالابوں کے اندر مچھلی ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے۔ بڑی چیز کا حکم بتا دیے جانے کے بعد تمام چھوٹی چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ کھاؤ، مزے سے کھاؤ، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ پہلے حنفی کیکڑا مکرو، بھائی مکرو، جھینگا مکرو، سستا ملتا تھا، اب یہ خود کھانے لگے، کیکڑا 600 روپے 500 روپے کلو ہو گیا، اور جھینگا وہ بھی بڑا جھینگا 500 600 روپے 1000 روپے 1200 روپے 1400 روپے ہو گیا۔ یہ نالائق نہیں کھاتے تو اچھا تھا، وہ لذیذ چیز اللہ تعالی ہم کو کھانے کے لیے بنایا ہے۔ بڑے نخرے کرتے تھے یہ لوگ، اور ہم نے دیکھا مچھی والوں کے پاس جا کر کے نفرت بھری بات کر کے نکل جاتے تھے، مکروہ چیزیں مت بیچو، یہ حرام ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ایک دن میں سور مچھی، سورا کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ سورا، اٹھایا مجھے، وہ انڈے نہیں دیتا، وہ بچے دیتا، اٹھاتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ دیا، حضرت یہ کھاؤ گے؟ بالکل کھاؤں گا۔ کیوں؟ ارے حرام۔ اے مفتی کب سے بن گیا تو؟ کب سے مفتی بن گیا؟ پوچھنا تھا، خاموش ہو گیا۔ بے وقوف، جب کھانا حرام ہے تو بیچنا بھی حرام، تو کیوں بیچ رہا ہے؟ کیکڑے کیوں بیچ رہا ہے؟ سورا مچھلی کیوں بیچ رہا ہے؟ فلاں چیز کیوں بیچ رہا ہے؟ حرام ہے تو چھوڑ دے، وہ مال بھی حرام ہے۔ پھر اس کی ٹکٹکی بن گئی، بند ہو گئی، مچھی والے بھی مفتی بن گئے۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ شریعت میں اجازت دی گئی ہے، یہ شیاطین لوگوں کا سنا سنی حرام کہتے ہیں، اگر وہ حرام ہے بیچنا بھی حرام۔ خاموش ہو گیا، اس کے بعد سے آج تک بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ جھینگا کتنا لذیذ ہے، اللہ اکبر، اسے انگریزی میں پران کہتے ہیں، بڑے بڑے لابسٹر ہوتے ہیں، ایک ایک ہاتھ اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں لابسٹروں کو؟ پہلے السور میں پالا جاتا تھا، میں نے ایک ہاتھ برابر دیکھا ہے۔ کیا؟ جھینگا، اسے لابسٹر کہتے ہیں، سائز بڑا ہونے کی وجہ سے لابسٹر، اس سے چھوٹا کر کے ہرا جھینگا ہوتا ہے، اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ اس کے بعد سب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، میڈیم ہوتے ہیں، سب کھاؤ، کوئی حرام نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دریائی گھوڑا حلال ہے، کھاؤ۔ مگرمچھ حلال ہے، کھاؤ۔
کتنے ارب ابھی بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، مگر مچھ کھاؤ آرام سے۔ تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک مچھلی ہے، گزشتہ ہفتے ابو بکر لے آیا، ایسا جاتی ہے، لڑیں نیچے ہوتی ہیں، اس کا پیندہ اوپر کو ہوتا ہے، پانی میں اپنے لڑے چھوڑ چھوڑ کر کے جاتی ہیں۔ لا کر کھایا، میں بھی دیکھا، بچے بھی کھائے، حلال ہے وہ مچھلی، جانور، انسان، پانی کا سب حلال ہے۔ حرام ہونے کی صورت کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک محمد نام کا مکی آیا تھا، اس کے پاس سمندر کے پوری چیزوں کا ویڈیو ہے۔ اس میں میں نے دیکھا ایک عورت، بال سب عورت کے جیسے ہی، دان، چہرہ سب عورت کا ہے، اس کا پیندہ موٹی دم ہے، جا رہی پانی کے اندر۔ نیوز میں دیا ہے اگر وہ دم سے مارے تو آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اتنی تیز دم ہے اس کی۔ اور میں ایک کتاب پڑھا تھا، اس کتاب کے اندر پرانے شکاریوں نے واقعہ لکھا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے المستطرف فی کل فن مستظرف۔ میں نے ہیگڑے نگر میں رکھ دی ہے کتاب۔ اس میں واقعات پڑھتے 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 اندلس کے شہر میں جو سمندر ہے وہاں پر نر اور مادہ رہتے ہیں، انسان بھی جیسا بالکل۔ شکاری مادہ کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے ہم بھی سری کرتے ہیں۔ تو ایک سیاح ملاح اپنا واقعہ لکھا ہے، میں نے وہ مچھلی مادہ کو شکار کر لیا، اس کے بعد میں نے اس سے ہمبستری کی، بچہ ہو گیا۔ اس وقت تک بھی میں اپنے پاس رکھا تھا، مگر وہ گونگی میں بھی گونگا، وہ جو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں، میں جو بولتا ہوں اسے معلوم، بس اشارے۔ بچہ ہو گیا۔ ایک دن میں کشتی کے اندر بیوی اور بچے کو لے کر کے نکلا، کہاں؟ سمندر پر۔ تو وہ اپنے بچے کو لے کر سمندر میں کود گئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، اتنی محبت سے میں اس کے ساتھ تھا، لیکن آخر یہ بے وفا نکلی اور سمندر میں کود گئی۔ اسے بھی کھا سکتے ہو آپ، کیوں؟ پانی کا جانور۔ اس کی تھوڑی دیر بعد وہ مچھلی اوپر آئی، یہ پوٹلی اٹھا کر کے کشتی میں پھینک کر کے چلی گئی۔ میں اس کو کھولا، دیکھا کافی قیمتی سمندری اشیاء اس کے اندر موجود ہیں۔ میرا دل بھی چاہا میں اس کے ساتھ کود جاؤں، پھر واپس نہیں آئے گا، مر جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایسی مچھلیاں ہیں، آپ کے جیسی ہیں، لڑکیوں کی جیسی ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، شکار بھی کیا، کھایا بھی، سب کچھ کیا۔ ابھی آپ کے پاس سمندر کے اندر کیا کیا معلومات ہیں معلوم نہیں ہے۔ جنگلات ہیں، آتش فشاں پہاڑ ہیں جس سے آگ نکلتی ہے، اور
ایسے پہاڑ ہیں جس سے نہریں نکل رہے ہیں۔ اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ جمعہ۔ ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ یہ یہودیوں کے دل پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ حالانکہ پتھروں سے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ کون کہتا؟ اللہ تعالیٰ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا چشمہ کرامتاً معجزاً موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیا کہا؟ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، خشک پتھر پر لاٹھی مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکل آئے ایک ساتھ۔ مار یہ چشمے 12، سوچنے کی بات۔ پھر اس کے بعد وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ ہماری طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگ کنویں کھودتے ہیں، پتھر آتے ہیں تو اسے ڈیمالش کرنے کے لیے ٹوٹے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے پھوٹ جانے کے بعد ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بور آپ دیکھ رہے ہیں کس کس قسم کے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ ہماری مسجد کے سامنے جو بور ڈالا گیا وہ چٹان 1000 فٹ کی تھی۔ وہ کتنے فٹ؟ 1000 فٹ۔ پتھر کھودتے گئے کھودتے گئے کھودتے گئے، پانی کا نام و نشان نہیں۔ 900 اڑی کے بعد پانی شروع ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ نہریں کیسا جاتی ہوں گی؟ قدرت الہی بتا رہی ہے ایسے سالڈ پتھروں کے بیچ میں سے ہم نہریں نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو کوئی سوراخ ہے؟ سوراخ نہیں، اوپر سے ڈرل کیا جا رہا ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے پانی نکل آیا۔ اب اس کے بعد بھی پتھر تھا، ہم نے 4-5 راڈ ڈال کر کے ختم کر دیا۔ یہ کیسے نکلتا ہوگا پانی؟ ویسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے چٹان پوری بند ہے، اس کے اندر پھوڑنے کے بعد مینڈک نظر آتا ہے۔ کیسے غذا دیتا ہوگا اللہ؟ ہوا کیسے دیتا ہوگا؟ اس کی زندگی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے لیے آسمان سے بارش، زمین سے پانی، چٹانوں سے پانی، چٹانوں سے جھرے، محنت کرنے کے بعد اس سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کیسے کیسے بور دنیا کے اندر پڑے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تھوڑا زمین 1 فٹ اگر آپ ڈرل کرو گے تو پانی سعودی عرب کے اندر اتنا تیز آیا، تقریباً 30-40 فٹ اس کی اونچائی ہوئی۔ اب اس سے نیچے کھودنے پر کیا ہوگا؟ یہ 1-2 فٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خیبر کے جھروں کو جو زمین پر سے جا رہے ہیں۔ سمندر کے پاس چلے جاؤ، اتنا کھارا پانی ہے، 2-4 فٹ پر ایک آدمی محنت کر کے کھڈا کھودتا ہے، اس کے اندر جو پانی آتا ہے پینے کے قابل ہوتا ہے۔ بتاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، اس پر سب غور کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم لوگ ایسے بکس انسان ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔
دہریوں کی طرح، کمیونسٹوں کی طرح، کافروں کی طرح ہماری زندگیاں ہو گئی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھ کر کے سوچنا چاہیے، بڑی چیز دیکھ کر کے سوچنا چاہیے۔ تو پانی کے اندر پانی کے ہاتھی ہیں، پانی کے گینڈے ہیں، پانی کی مچھلیاں ہیں، تو کتنی بڑی مخلوق ہے، وہ سب پانی کے اندر ہے۔ یمبو، صحابہ کرام ایک جنگ کے لیے گئے تھے یمبو، واپس آتے وقت دیکھا سمندر ایک بڑی مچھلی کو اٹھا کر کے پھینک دیا ہے۔ کتنی بڑی معلوم آپ کو؟ خالی اس کے آنکھ کے حلقے میں ایک اونٹ پر بیٹھ کر کے سوار آدمی گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ اتنی بڑی ہے، اب جسم کتنا بڑا رہے گا۔ ابھی حال ہی میں کیرلا کے اندر بہت بڑی مچھلی باہر پڑی تھی، اسے لاریوں میں لے کر گیا، اتنی بڑی مچھلی۔ تو سب سے بڑا جانور پانی کے اندر ہے۔ یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرنے والے، جنوں پر حکومت کرنے والے، پرندوں پر حکومت کرنے والے، ان کی خواہش ہوئی کہ میں چلو میرے علاقے کی جتنی مخلوق ہے ان کو میں دعوت دوں، کھلاؤں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان اس کی جرات مت کرو، تم کبھی کھلا نہیں سکتے، سوائے میرے کوئی کھلا نہیں سکتا۔ ان کو سمجھ بھی نہیں آیا، چلو سب کو دعوت دے دی، سب کی زبان میں بنایا کھانا، کتنے ہزار دیگ چڑھائے معلوم نہیں، سب کھانا تیار ہوا۔ ایک مچھلی کو بھوک لگی، آئی سارا کھانا کھا کر چلی گئی، خالی ایک مچھلی۔ جاتے جاتے اس مچھلی نے کہا سلیمان میرا رب مجھے روزانہ پیٹ بھر کر کے کھلاتا ہے تو ایک نوالا کھلایا ہے۔ سبحان اللہ، غور کرو۔ یہ واقعے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام واقعہ ذکر کر رہے ہیں، اس کی سچائی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی آنکھ کتنی بڑی تھی، اس کے اندر آرام سے ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر کے گزر جاتا تھا۔ اب جسم کتنا بڑا ہو۔ اس کا نام تھا عنبر۔ صحابہ نے کہا یقال لہ العنبر، یہ عنبر مچھلی تھی جس کا خوشبو لگایا جاتا ہے۔ ہم نے فوج کے ساتھ 15-20 دن اس کا گوشت استعمال کرتے رہے۔ کتنی فوج تھی؟ کم از کم 1000 آدمی رکھو، دن کے 3000 آدمی 15-20 دن تک کھائے، پھر مدینے کو سکھا کر لے گئے۔ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اطلاع دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ جی، اگر تمہارے پاس ہے تو میں بھی کھاؤں۔ اب وہ تھا نہیں تھا معلوم نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے کھانے کی، سکھانے کی ٹائم گزر جانے کے بعد اسے محفوظ کر کے کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ میرے خیال میں اس مسجد سے بڑی رہے گی مچھلی، اور اونٹ اس سے بھی اونچا آ جاتا ہے، آدمی بیٹھ گیا۔ تو بولنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، ایسی قدرت عجیبہ ہے، آپ کو بھی تعجب ہونے لگے گا، ہم کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ ابھی حال میں جو 4 مہینے گزرے ہیں وہ مچھلی میں نے دیکھی ویڈیو میں، کہاں؟ کیرلا کے سمندر کے پاس،
بڑے ٹرک میں آدھی مچھلی آنا مشکل، کرین سے اٹھایا گیا اسے اور لاری میں لادا گیا آدھا آدھا۔ ایسی کتنی مچھلیاں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کتنی چٹانیں ایسی ہیں جن کو لوگ پھوڑتے اس میں پانی نکل آتا ہے۔ کتنے کنویں ہیں، دیکھو حساب کر کے دیکھو، پوری دنیا کا حساب کرو۔ اللہ بارش بھی برساتا ہے، نیچے سے پانی بھی دیتا ہے۔ اگر یہ نظام نہیں رہا تو ہم پیاسے پیاسے مر جائیں۔ سمندر کا پانی بڑے بڑے ممالک کے اندر فلٹر کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کے اندر، گلف کے اندر، بڑے مالدار بستیوں میں اس کا پانی پیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب تک ہم کو ایسی نوبت نہیں آئی۔ 1 سال پہلے آئی تھی، آپ لوگوں نے بھلا دیا، آپ لوگوں نے بھلا دیا۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے، سمندر کے اندر مینڈک رہتا ہے کھاؤ، مگرمچھ رہتا ہے کھاؤ، کیکڑے رہتے ہیں کھاؤ، پانی کا انسان رہتا ہے کھاؤ، آدھا انسان آدھی دم مچھلی کی کھاؤ، یہ جانور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اس کے اندر حرام نہیں بتایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خشکی میں جو چیز حرام ہے ویسے ہی پانی کے اندر پائے جائے تو حرام ہے، دلیل لاؤ۔ کوئی دلیل نہیں ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، سمندر کی اور دوسرے ندی نالوں کی، جھیلوں کی، ساری مچھلیاں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، آپ ان کو بڑے شوق سے تلیے اور کھائیے، ہم کو بھی کھلائیے۔ لوگ مینڈک کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ارے دیوانوں، مدراس میں نے دیکھا ایکسپورٹ کرتے ہی ملتے نہیں وہاں مینڈک کو، اتنے بڑے بڑے مینڈک، اسے تھوڑا سا کاٹ کے اس کی جلد اتار لی جاتی ہے، پھر آئس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اس کی لذت دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت لذیذ ہے، مگر کھا نہیں سکے ہم لوگ، کھانا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کی پانی کے اندر بھیانک، اور پانی کا سانپ بھی حلال ہے، اس لیے کہ وہ پانی میں رہتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحِلُّ مَيْتَتَهُ، اس کا مردہ حلال ہے، کھاؤ۔ ابھی تو ویڈیو میں ایسی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مچھلیاں چیلوں کی طرح اڑ رہی ہیں سمندر کے اوپر، اللہ اکبر اللہ، مچھلیاں کیسے اڑ رہی؟ چیل کی طرح، کس کے اوپر؟ سمندر کے اوپر، جتنی دور جا سکتی ہیں جاتی ہیں، اور اوپر سے دھڑام پانی کے اندر گر جاتی ہیں، مرتی نہیں۔ کیا کیا عجوبے قدرت کے ہیں، کس کس علاقے میں کیسے ہیں، اب تک دنیا والوں نے اس کا احاطہ نہیں کیا اور نہ کر سکتے۔ اللہ کے علم میں مکمل چیزیں موجود ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ پہلے پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، کیا معنی؟ ماضی میں بھی مستقبل میں بھی موجودہ حالت میں بھی، آج کتنی چیزیں پیدا کیا وہ اللہ کو معلوم۔
آئندہ کتنی چیزیں پیدا کرے گا وہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ابھی اس کی مخلوقات کو پیدا کرنا کم نہیں کیا اللہ تعالیٰ، اگانا بھی کم نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو جائیں۔ پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن، نیوز پڑھتا ہے، تمل میں ہو، اردو میں ہو، کنڑا میں ہو، سب میں کوشش کرتا ہے، مگر قرآن مجید اگر انہی زبانوں کے اندر موجود ہے نہیں پڑھتا۔ کتنا بدقسمت ہے انسان۔ میں ایک ایک آیت پر غور کرتا ہوں، وہ آیتیں مجھے موتیوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ پڑھو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ یخلق ما یشاء کا معنی اب بھی پیدا کر رہا ہے، پہلے بھی پیدا کیا، آئندہ بھی پیدا کرے گا۔ کسی کو علم نہیں ہے، علم ہے تو صرف اللہ کو ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عنبر مچھلی کے بارے میں ہم نے ایک سبق پڑھا، 4 صفحے کا سبق عربی کے اندر، کیا کیا لکھا ہے۔ یہ مچھلی پانی کے اندر بھی رہتی ہے، اوپر بھی آ جاتی ہے، خشکی میں بھی رہتی ہے، پانی میں بھی رہتی ہے، لیکن مچھلی ہے۔ اس کی ہڈیوں سے بڑی بڑی چھڑیاں بنائی جاتی ہیں، اور اس کے دوسری ہڈیوں سے بڑے بڑے کٹورے۔ بولو کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، اور اس کی پیٹھ سے ٹنوں، منوں نہیں، ٹنوں تیل نکالا جاتا ہے۔ مچھلی کا تیل تو دیکھا ہوگا، ٹنوں ڈرل کر کے، اسے احساس نہیں ہوتا مجھے ڈرل کیا جا رہا ہے، بس خاموش بیٹھی رہتی ہے، تیل نکال لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب حرکت میں آتی ہے تو وہاں پر جو گھاس وغیرہ پیدا ہوئی ہے جزیرہ نما، سب چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی معلومات کھارے پانی سے وضو کرنا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس میں بحث کریں گے، اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس پر آپ کو مجھے دھیان دینے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔